بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں خاص طور پر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تھا کہ مال غنیمت کی جو دوسری قسم ہوتی ہے جس کو مال فے کہتے ہیں، یعنی وہ مال جو بغیر جنگ اور قتال کے حاصل ہوا ہو، صلح کے ذریعے ملا ہو یا کافروں کے سرنڈر کر جانے کی صورت میں ملا ہو، اس مال کا خاص طور پہ جو مصرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فقراء پہ خرچ کریں، مساکین پہ خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کریں۔ اور آج کی آیت میں اس کی مزید تشریح ہے کہ کون سے فقراء اور مساکین کو مقدم رکھا جائے کہ ان پہ خرچ کیا جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرمائی ہے، خاص طور پہ وہ فقراء جو ہجرت کر کے آئے ہیں، مہاجرین، وہ انصار جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی ہے، ان میں جو فقراء ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کوئی علمی کمال رکھتے ہیں یا وہ لوگ جن کے اندر کوئی دینی خدمات ہے، ان کو مقدم رکھا جائے گا۔ ویسے تو سب فقراء مساکین کا حق ہے مال فے کے اندر، لیکن مقدم ان لوگوں کو رکھا جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے تھے کہ اسلامی جو حکومتیں تھیں ان کے اندر جو لوگ تعلیم اور تعلم میں مشغول ہوتے تھے، تبلیغ میں مشغول ہوتے تھے، یا ملک کے قاضی ہوا کرتے تھے، یا مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہوا کرتے تھے، ان کے جو اخراجات پورے کیے جاتے تھے وہ مال فے سے پورے کیے جاتے تھے۔ یہ مال فے سے ہی ان کو سب کچھ، قاضیوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، علماء کو مشاہرے بھی مل رہے ہیں، طلباء کی بھی حکومتی سطح پہ اعانت ہو رہی ہے، وہ یہ مال فے ہوا کرتا تھا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہاں پہ 3 قسمیں ذکر فرما دی، اول 2 قسمیں صحابہ کرام کی، تیسری عام مسلمانوں کی۔ تو سب سے پہلی قسم مہاجرین جن کو مال فے میں سے دیا جائے گا، دوسری قسم انصار جن کو مال فے میں سے دیا جائے گا، تیسری قسم عام مسلمانوں کے اندر جو فقراء اور مساکین ہیں اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات ذکر کی ہے، ان کو دیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے مہاجرین کے فضائل ذکر کیے گئے جن کو مال فے میں سے دیا جائے گا، پھر انصار کے فضائل ذکر کیے گئے جن کو مال فے میں سے دیا جائے گا، پھر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کا ذکر کر دیا گیا کہ مال فے میں سب کا حق ہے۔ گویا امت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، 2 درجے گزر چکے، 1 درجہ جو یہ گزر رہا ہے وہ سب کے سب۔ تو سب سے پہلے مہاجرین کے یہاں پہ فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ جو مال فے ہے یہ مہاجرین کے جو فقراء ہیں ان کے لیے۔ اب آگے ان کے فضائل اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں اور ان کے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے گھروں سے بھی نکال دیے گئے، اموال سے بھی نکال دیے گئے، یہ فقیر ہو گئے۔ اب فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہ ہو، یا نصاب کے بقدر ہو ہی نہ، اتنا نہ ہو کہ وہ کچھ جمع کر سکے، کچھ کھا سکے۔ اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ ان مہاجرین میں مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خوب مالدار تھے، کوٹھیاں بھی ہیں ان کی، بنگلے بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں تو قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اموال پہ کافروں کا قبضہ ہو گیا ہے، اب یہ ان کی ملک سے ان کے مال نکل کے کافروں کے ملک میں چلے گئے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کے مال پر کافر قبضہ کر لیں، اس کی جائیداد پہ کافر قبضہ کر لیں، تو اس شخص کی ملک سے وہ جائیداد اور مال نکل جاتا ہے، وہ کافروں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ ہجرت کر کے اگر آیا تو وہ فقیر کہلائے گا، لہذا اس کی مدد کی جائے گی۔ اسی لیے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ مہاجرین فقراء ہیں جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے اموال سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مال بھی ان کی ملک سے نکل گئے، گھر بھی ان کی ملک سے نکل گئے، اب یہ فقیر ہیں، لہذا ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے دوسری خصوصیت ذکر کی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہوں نے جو ہجرت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اس کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے۔ دنیاوی مفاد کے لیے ہجرت نہیں کی، اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کے فضل کے لیے اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے۔ فضل کا جو لفظ ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے بولا جاتا ہے، اور رضوان کا جو لفظ ہے وہ اخروی فائدے کے لیے بولا جاتا ہے۔ گویا بتایا کہ انہوں نے ہجرت کی کہ اب آگے ہمارے دنیاوی فائدے بھی اللہ کے لیے اور ہمیں اخروی فائدے بھی اللہ ہی کے دین کے سائے میں چاہیے، اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی۔ تیسرا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، یہ مدد کرتے ہوئے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی نکل گئے، انہوں نے اپنا دین بچایا، ایمان بچایا، اور انہوں نے وہاں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مصائب کوئی آسان نہیں تھے، وہاں اللہ اور رسول کی مدد کرتے رہیں، تب یہ وہاں سے نکلیں۔ اب ہجرت فرض ہوئی ہے
اور ایمان کی تکمیل ہی ہجرت سے ہوگی، لہذا یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ سچے لوگ ہیں۔ گویا قرآن کریم تمام مہاجر صحابہ کرام کو سچا کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہے گا تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کرے گا، وہ خود جھوٹا ہے۔ اب کوئی صحابہ کرام پہ کوئی بہتان باندھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سچے ہیں، آپ کہہ رہے ہو یہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ جتنے بھی مہاجر صحابہ ہیں جن میں یہ خصوصیات ہیں، یہ سب کے سب صدیق ہیں، یہ سب کے سب صادق ہیں، یہ سب کے سب سچے ہیں۔ یہ مہاجرین جو صحابہ تھے ان کے فضائل اور ان کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، جن کے بارے میں فرمایا کہ مال فے میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ آگے انصار جو تھے جنہوں نے ان صحابہ کرام کو پناہ بھی دی اور جنہوں نے اپنے مال میں سے اپنی جائیداد میں سے ان کو حصے دیے اور ان کو عزت احترام دیا، اللہ رب العزت ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے دار، یعنی کہ دار سے مراد یہاں مدینہ منورہ ہے، جو کہ کیا ہے؟ دار اسلام تھا، دار الہجرت تھا۔ فرمایا کہ جنہوں نے مدینہ منورہ اور ایمان کو ٹھکانہ پکڑا، اس کا ٹھکانہ پکڑا من قبلہم، ان کے آنے سے پہلے۔ مدینہ منورہ میں ٹھکانہ پکڑا کا مطلب وہ مدینہ کے ہی باشندے تھے، لہذا وہ وہیں رہتے تھے۔ اور ایمان تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ٹھکانہ پکڑا جائے ان سے پہلے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان کا ٹھکانہ پکڑے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ایمان میں خالص ہو گئے، خالص ایمان میں ہوئے اور اس کے اندر کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا۔ فرمایا من قبلہم، ان سے پہلے، مہاجرین سے پہلے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سارے انصار یہ سب مہاجرین سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے وہ ایمان والے تھے، وہاں پہ ایمان والے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے بے ایمان تھے، وہ اس وقت تک ایمان لا چکے تھے اور وہ دار الہجرت بن چکا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ انصار تھے۔ یہ ایک ان کی صفت ذکر کی گئی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مدینہ منورہ کو دار کہا گیا ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، دار الہجرت، ہجرت کا گھر، دار الاسلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی یہ فضیلت ہے جو کسی شہر کو بھی حاصل نہیں ہے، اور دنیا میں سب سے افضل ترین شہر مدینہ منورہ ہے، کیونکہ جتنے بھی باقی شہر ہیں مکہ سمیت وہ سب کے سب جہاد کے ذریعے فتح کیے گئے، سوائے مدینہ منورہ کے کہ وہ ایمان کے ذریعے فتح کیا گیا، وہاں ایمان کامل ہوا ہے۔ باقی سارے کے سارے شہر اور ملک کس کے ذریعے فتح ہوئے ہیں؟ جہاد کے ذریعے۔ تو یہ مدینہ منورہ کی فضیلت ہے اور یہ دنیا کا افضل ترین شہر ہے۔ اور پھر فرمایا ان کی دوسری صفت یحبون من ہاجر الیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ان سے محبت رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل ملکی غیر ملکی، مقامی غیر مقامی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو اپنا بھائی بنایا۔ یہ ان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ گویا اس کے اندر سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ باہر سے آنے والا جس کو غیر ملکی یا غیر مقامی کہا جاتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے۔ یہ جو تقسیم کی گئی ہے، یہ تقسیم لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں، کفار کے بہکاوے میں آ کے خود کر لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی طرف جو ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے دلی محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے مزید فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، فرمایا کہ ان کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے ان انصار کے دلوں میں اس کی کوئی حاجت پیدا نہیں ہوتی کہ ہمیں بھی مل جائے۔ جو کچھ بھی ان کو عطا کیا جاتا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، انصار یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم زیادہ اہم ہیں کیونکہ ہم یہاں کے مقامی باشندے ہیں، مدینہ منورہ والے، ہمیں دیا جائے، ایسا وہ نہیں سوچتے، ایسی کوئی حاجت ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کا جو مال تھا اس کو تقسیم فرمانے کا ارادہ کیا تو انصار کے جو بڑے سردار تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوایا، اور ان کو بلوا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انصار ان سب کو یہاں لے آئیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ جو خزرج قبیلہ ہے انصار کا، ان کو بلا لوں، یہ جتنے بھی انصار ہیں سب کو حاضر کرا دوں؟ فرمایا جتنے بھی ہیں سب کو لے آئیں۔ جب سارے انصار حاضر ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ فرمایا، اور انصار کا جو رویہ تھا اور جو خدمات تھی، جو محبت تھی مہاجرین کے لیے، اس کی تعریف فرمائی اور ان کو حوصلہ دیا۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ بنو نذیر کے مال ہیں
اور اسی طریقے سے بنو قینقاع کا یہ مال ہے۔ اب یہ میں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ یہ انصار اور مہاجرین دونوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا تو یہ کہ یہ صرف مہاجرین میں تقسیم کیا جائے، وہ بھی کیوں کہ مہاجرین انصار کے گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کی زمینوں میں کام کر رہے ہیں، یہ کہ ان کو گھر مل جائیں گے اور اسی طرح ان کو جو ہے اپنی آباد کاری کا اور معیشت کا ایک سہارا مل جائے گا، تو تھوڑا ایسے بوجھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت انصار کے جو دو سردار تھے، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جتنا بھی مال ہے یہ سارا کا سارا آپ مہاجرین میں تقسیم فرمائیں، اور اس کے باوجود ہم یہ چاہیں گے کہ مہاجرین ہمارے گھروں میں ہی رہیں، ہمارے گھروں سے بھی نہ جائیں، اور یہ سارا کا سارا ان کو بھی دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال مہاجرین کو دیا، ان کی معیشت تاکہ مضبوط ہو جائے۔ صرف ایک انصاری جو انتہائی غریب تھے ان کو بھی اس میں سے عطا کیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خصوصی تلوار بھی عطا کی اس میں سے، اور یہ ان کا طریقہ تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، وہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، مما اوتوا، اس مال میں سے جو مال ان کو مہاجرین کو دیا گیا ہے، اپنی ضرورت کوئی نہیں پاتے کہ یار یہ چیز تو مجھے چاہیے یا اتنا تو مجھے بھی ملنا چاہیے، ایسا بھی ہونا چاہیے، وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے ایثار اور قربانی کی یہ مثال قائم کی ہوئی۔ اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ یعنی اپنے اوپر ایثار والا معاملہ کرتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود وہ فاقے سے کیوں نہ ہو۔ گویا اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ خود وہ تنگی میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو مل جائے، اسی طرح مہاجرین کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں بھی بہت سارے واقعات لکھے گئے ہیں جس کی بنیاد بنا کے کہا گیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، انصار صحابی کا، کہ ان کے گھر مہمان آ گئے اور گھر میں کھانے کو اتنا ہی تھا جو خود وہ کھاتے، ان کے بچے کھاتے، تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مہمان کے آگے کھانا رکھتے ہیں اور چراغ بجھا دیتے ہیں، تو میں چراغ کی جو بتی ہے اس کو صحیح کرنے کے بہانے اٹھوں گا اور تم یہ کھانا مہمان کے آگے رکھ کے کھلا دینا ساتھ بیٹھ جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر وہ سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا، اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری مہمانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اور یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اپنی ذات پہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود کتنے ہی حاجت مند کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ذکر کی گئی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہوں، میرے لیے کھانے کا بندوبست کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی زوجہ یعنی امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین کے گھر پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے، مہمان آیا۔ وہاں سے جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری کی طرف بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ تیسری کی طرف کسی کے گھر بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کی مہمانی کرے، اس کو کھانا کھلائے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول میں ان کو لے آتا ہوں۔ اب وہ ان کو گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، گھر میں کچھ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ گھر کے اندر تو صرف بچوں کا ہی کھانا پینا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ ایسا کرو کسی طرح بچوں کو سلا دو اور یہ جو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں ان کو ہم کھانا کھلائیں۔ وہاں بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ چراغ بجھا دیا گیا اور یہ کھانا سارا کا سارا ان کو کھلا دیا گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے، جا بجا کئی واقعات ہیں کہ انصار صحابہ کی کیسی ایثار والا معاملہ تھا کہ دوسروں کو دینا خود نہ۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے انصاری، ان کو کسی نے بکری کی سری دے دی کہ آپ یہ استعمال کریں، تو انہوں نے سوچا کہ میرے ساتھ گھر والا وہ زیادہ اس کا ضرورت مند ہے، پتہ تھا اپنے پڑوسیوں کا، انہوں نے وہاں بھجوا دی۔ انہوں نے سوچا یہ زیادہ مستحق ہے، کرتے کرتے 7 گھروں سے گھوم کے واپس آ گئے۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند کیوں نہ ہو۔ گویا یہ انصار صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اور اس میں سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ ایثار کم از کم یہ تو نہیں کہ ہم اپنا کھانا اٹھا کے دے دیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے۔ اسی لیے یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود حاجت مند کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ ایک شبہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سارا کچھ دے دیا کرتے تھے، جبکہ ایک حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے
اور ایک انڈے کے برابر یعنی سونے کا انڈا، ایسے سونے کی ڈلی انڈے جیسی پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول یہ میری طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا پکڑا اور کھینچ کے اس کو واپس مارا، کہا کہ تم سارا مال دے دیتے ہو اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، حاجت مند بن کے بھیک مانگتے ہو، لوگوں سے مانگتے ہو، ایسا نہیں کیا کرو۔ حالانکہ یہاں صحابہ کرام سب دے رہے ہیں، ان کی تعریف اتر رہی ہے، وہاں اس کے ساتھ ایسا ہوا تو علماء فرماتے ہیں یہ لوگوں کے حالات اور طبیعتوں کے مطابق ہے۔ بعض لوگ جن کا ایمان ایسا پختہ ہوتا ہے، ایسے کامل ایمان والے ہوتے ہیں، وہ سارا دے دیں پھر بھی صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، جیسے یہ اولین صحابہ ہیں۔ اور بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں جوش میں آ کے سارا پیش کر دیتے ہیں، یہ سارا لے لے میں، اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں کیا کر دیا، اب جیب میں کچھ ہے ہی نہیں، اب فلاں مجھے دے دو، میرے پاس کچھ۔ یہ تو اور زیادہ رذائل والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون پہچانتا ہوگا؟ وہ انڈا واپس اس کو مارا، فرمایا یہ رکھو اپنے پاس، ابھی تم نے سارا دے دیا، کل پھر تم لوگوں سے مانگو گے۔ اسی لیے یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا جو کامل ایمان تھا کہ وہ سب کچھ دے دیا، اس کے بعد بھی اتنا صحیح تو کھانا ہے، وہی تو سب کچھ ہے ان کا، وہ سارا کچھ کھلا دیا، یہ نہیں سوچا بعد میں کاش بچوں کو کھلا دیتے، صبح بھی نہیں ملے گا، مزدوری ملے گی، شام کو آئے گا، ایسا کچھ بھی روایت میں نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو شخص اپنے نفس کی لالچ سے، طمع سے، حرص سے بچا لیا گیا، یہ عام قاعدہ ذکر کیا گیا، نفس کی جو لالچ اور طمع ہے اور اس کا تقاضا اور اس پہ عمل کرنا، ان تینوں چیزوں سے وہ بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نفسوں کے اندر لالچ کو بھر دیا ہے مال کے لیے، اب جو شخص اس لالچ سے بچا لیا جائے گا تو یہ فلاح پائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے پابندی لگا دی کہ آپ دوسرے کے مال کو نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کیا ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا، کیسے ملے گا، میرا مفاد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اتنا آ رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا، ان چیزوں پہ پابندی لگا دی۔ اگر فلاح دارین چاہیے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی لالچ سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دو طبقے ذکر کیے گئے، مہاجرین اور انصار کے۔ تیسرا طبقہ اس امت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عام مسلمان ہیں اور قیامت تک آنے والے سب کے سب لوگ ہیں۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور ان لوگوں کو بھی مال فے میں سے حصہ ملے گا جو ان کے بعد آئیں، یعنی صحابہ، انصار اور مہاجرین کے بعد جو مسلمان ہیں، جتنے ان کے فقراء، مساکین، ضرورت مند، حاجت مند، مقروض، یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں، سارے مسلمانوں کا مال فے میں سے حصہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کی خصوصیات ذکر کی جا رہی ہیں۔ یقولون، یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرمائیے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرمائیے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ اور پھر کیا فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا کھوٹ نہ آنے دیجیے، کینہ اور بغض نہ آنے دیجیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ رؤوف ہیں یعنی شفقت کرنے والے ہیں، رحیم ہیں مہربانی کرنے والے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ یہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے 3 حصے فرمائے۔ جی یہ اہل سنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کی تائید کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں یہی آپ سے کہنا ہوں، یہاں پہ 3 حصے امت کے فرمائے۔ پہلا حصہ مہاجرین کا، اس کے فضائل بیان کیے۔ دوسرا حصہ انصار کا، اس کے فضائل بیان کیے۔ تیسرا حصہ عام مسلمانوں کا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے حصے کے جتنے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، ان کا احترام دل میں رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، نہ کہ ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کا بغض رکھتے ہیں۔ گویا بتا دیا گیا کہ اس امت میں اگر شامل ہونا ہے تو صحابہ کرام کا احترام دل میں رکھنا ہے، ان کی محبت دل میں رکھنی ہے، ان کا تقدس دل میں رکھنا ہے، ان کے لیے دعا استغفار کرنی ہے۔ تو یہاں پہ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 درجے بیان کر دیے، ایک انصار کا بیان کر دیا اور ایک مہاجرین کا بیان کر دیا۔ تیسرا درجہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس امت میں جگہ بناتے ہو تو اس تیسرے درجے سے ہی بنا سکتے ہو، پہلے 2 درجوں سے نہیں بنا سکتے۔ یہ تیسرا درجہ یہ اگر اس امت میں جگہ بنانی ہے تو اس سے ہی بناؤ گے کہ تم ان پہلے 2 درجوں والوں کے لیے استغفار کرو، ان کی محبت دل میں رکھو، ان کا احترام دل میں رکھو۔ اسی طرح ایک صحابی کے سامنے کسی شخص نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
کچھ بات کی جبکہ ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی۔ غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیا تم انصار میں سے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا دیکھو پھر تم اس تیسرے طبقے میں آ جاؤ جو ان سے محبت رکھتے ہیں اور اس امت میں داخل ہو جاؤ، ورنہ تم اس امت سے بھی باہر ہو۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم کرو گے تو پھر تم اس امت سے بھی نکل جاؤ گے، لہذا ایسا کرو کہ تیسرے طبقے کے ذریعے اس امت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کی تعظیم، ان کی عزت یہ واجب ہے، یعنی جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو اس امت کے 3 حصے تیسرے حصے سے بھی باہر جائے گا، اس کا تعلق اس امت سے پھر ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو وہ کسی صحابی کو برا بلا کہہ رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو تم اس کو صرف اتنا کہو کہ تم دونوں میں سے جو زیادہ برا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ظاہر صحابی تو برا نہیں ہے نا، یہی زیادہ برا ہے، بس اس کو اتنا کہہ دو، کیونکہ اس کا دل کالا ہے، ظاہر ہے اس نے آپ کی دلیلیں نہیں ماننی۔ آپ اس کو یہ کہو کہ تم دونوں میں سے جو زیادہ برا ہے اللہ کی اس پہ لعنت ہو اور اس کے شر سے دور ہٹ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اولین مسلمانوں کو اس حال میں مضبوط دیکھا تھا کہ وہ عوام الناس اور عام لوگوں کے سامنے صحابہ کی تعریف کیا کرتے تھے اور ان سے صحابہ کی تعریف کرایا کرتے تھے تاکہ ان کے دل صحابہ کی محبت سے بھریں، وہ امت میں شامل رہیں اور صحابہ اکرام کی برائیوں کی طرف ان کے دل نہ جائیں۔ یہ شروع امت کے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو آپ اب یہ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے، کیا اللہ رب العزت کو نہیں پتہ تھا کہ بعد میں صحابہ اکرام کے اختلافات ہوں گے، ان کے لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پتہ تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی محبت دل میں بسانی ہے، پھر آپ اس امت کے تیسرے حصے یعنی تیسرے حصے کے ذریعے اس امت کے اندر شامل ہیں، ورنہ تو پھر اس امت سے آپ نکل جائیں گے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ ایک چھوٹا سا ادنا سے ادنا صحابی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔